حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی حضور ہی کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ بھی حضور کا تذکرہ ہے، تمام انبیاء کا ذکر حضور کا ذکر ہے، تمام اولیاء کا ذکر حضور کا ذکر ہے، ہر ذکر حقیقت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید میں حقیقت میں کس کا ذکر ہے؟ حضور ہی کا ذکر ہے، کیونکہ ہر چیز جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ چیز میرے نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ ہر چیز کی توصیف و تعریف حقیقت میں مصطفیٰ ہی کی توصیف و تعریف ہے، ہر چیز کا تذکرہ حقیقت میں پیارے آقا ہی کا تذکرہ ہے۔ حضور اس دنیا میں نہ آئے تھے لیکن تذکرہ جاری تھا، حضور کا تذکرہ حضور کے آنے سے پہلے بھی جاری تھا، حضور کا تذکرہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور قیامت تک اور قیامت کے مابعد بھی ابد الآباد تک تذکرہ ہوگا تو مصطفیٰ ہی کا تذکرہ ہوگا۔ جنت کا ذکر کہاں ہے؟ وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ جنت مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، جنت اور جنت کی طرفہ بہاریں مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے۔ تو حوروں میں کس کا جلوہ ہے؟ حوروں کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ غلمان کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ جنت کی طرفہ بہاروں کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ تو ذکر کسی کا ہو ہمیں تو نبی کی یاد آ جاتی ہے، ہر ذکر کو ہم نبی کے ذکر کے نام رقم کرتے ہیں، ہر ذکر کو ہم نبی کے ذکر کے خانے میں ڈال دیتے ہیں، ہر ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہو، ذکر مصطفیٰ تمہارا محتاج نہیں۔ ہر ذکر مصطفیٰ کے دم سے پیدا ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بن کے موجود رہتا ہے، دائم رہتا ہے، دوام پاتا ہے۔ ہر ذکر میرے نبی کا ذکر ہے، تو تذکرہ میرے نبی کا کبھی ختم ہو نہیں سکتا۔ کتنے تذکرے ختم ہوں گے؟ زمین کا تذکرہ کب تک کب ختم ہوگا؟ آسمان کا ذکر کب ختم ہوگا؟ چاند کا ذکر کب ختم ہوگا؟ کائنات جب تک ہوگی، کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہوگا، وہ ذکر مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز جب تک رہے گی، کائنات جس کے نور سے بنی ہے وہ نور کیسے ختم ہوگا؟ بندہ خدا عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں کس کا ذکر ہے؟ حضور کا ذکر ہے، حضور کے ذکر کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ اب آپ ایک اور سوال کریں گے، اللہ کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، بور ہو گئے نا؟ کتنا وقت ہوا بیان شروع کر کے؟ کب ہوا وقت؟ کتنا وقت ہوا؟ 1 گھنٹہ ہوا، بس 1 گھنٹہ کافی ہے نا جی؟ نہیں، ہاں آپ حضرات اس مجمع کا کیا کیا جائے؟ آپ سب سننا چاہتے ہیں کہ تقریر ختم کر دوں؟ جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا جی، اب ہر مخلوق کا ذکر حضور کا ذکر ہے۔ قرآن میں صرف مخلوق ہی کا ذکر نہیں ہے، خالق کا بھی ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کا ذکر ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں اللہ کا ذکر ہے،
ہر چیز کا ذکر، ہر مخلوق کا ذکر تو مصطفیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ہر ذکر میرے نبی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر مخلوق کا ذکر بھی سمٹ کر مصطفیٰ کے ذکر میں ضم ہو گیا۔ خالق کے ذکر کو میں دیکھتا ہوں تو خالق کا ذکر بھی مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کا ذکر کیوں؟ کہ مصطفیٰ خالق کے نور سے بنے ہیں، تو خالق کا تذکرہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے کہ خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بہت غور سے سنیں میرا ہر جملہ، بڑا ذمہ دارانہ جملہ، بہت غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی تھا، گنج مخفی تھا، کنز مکتوم تھا، غیب الغیاب تھا، ورا الورا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اللہ کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے نبی بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اللہ کے سوائے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میں گنج مخفی تھا، مخفی خزانہ تھا، ہڈن ٹریجر تھا، کوئی مجھے جاننے والا نہیں تھا، پہچاننے والا نہیں تھا۔ اب وہ مخفی خزانہ غیب سے شہادت میں آیا، وہ انجانا تھا، یعنی کوئی اسے جاننے والا نہ تھا، کوئی اسے جاننے والا نہ تھا۔ اس نے ایک جاننے والے کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس نے ایک جاننے والے کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ وہ جاننے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جاننے والے کو اس نے مخلوق کو بعد پیدا کیا، غیب کو بعد پیدا کیا، غیب کا علم پہلے دیا۔ حضور کو علم غیب تھا کیا پوچھنے والے؟ عالم غیب بعد پیدا ہوا، میرے نبی کو علم غیب پہلے ملا۔ جب غیب ہی نہیں تھا مصطفیٰ کو علم غیب تھا۔ حضور کو علم غیب تھا کیا پوچھتا ہے؟ میرے سے آپ کو پوچھنا رے بھائی، میں بیٹھا ہوں، پوچھ آ کر، پوچھ، یہی پوچھ، اسی وقت اٹھ کے پوچھ، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، حضور کی نظر کرم کے صدقے میں سمجھاؤں گا، غوث اعظم کے وسیلے سے سمجھاؤں گا، خواجگی فیضان کے صدقے میں طفیل میں سمجھاؤں گا، قرآن سے سمجھاؤں گا، حدیث سے سمجھاؤں گا، نحو سے سمجھاؤں گا، عقل سے سمجھاؤں گا۔ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ حضور کو علم غیب تھا؟ ارے حضور کو علم غیب اگر نہیں تھا تو کسے علم غیب تھا؟ اور سرکار نبی ہیں، سرکار نبی ہیں تو نبی کہتے کسے ہیں؟ جسے علم غیب ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو علم غیب دیتا ہے، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ نبی وہی ہوگا جسے علم غیب ہوگا، جسے علم غیب نہیں ہوگا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی علم غیب کی بنیاد پر ہی نبی ہوتا ہے، تو میرا نبی تو سلطان الانبیاء ہے، سلطان المرسلین ہے۔ جسے علم غیب نہیں، غیب کا علم نہیں، غیوبات کا علم نہیں، وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا۔
ہر نبی آیا اور اس نے جو قوم کو ہدایت دی، جو روشنی دی، وہ روشنی کیا تھی؟ غیب کے علم ہی کی تو روشنی تھی جو اس نے پھیلائی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کوئی نبی ہو، حضرت صالح ہو، حضرت لوط ہو، حضرت شعیب ہو، حضرت یوشع ہو، حضرت ادریس ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی پروفٹ ہو، اس دنیا میں آ کے اس نے کیا بتایا؟ عالم شہادت کا درس دیا۔ دیکھو یہ تمہارے قدموں میں جو بچھی ہوئی یہ زمین ہے، ہر نبی اس دنیا میں آ کے یہ نہیں بولتا کہ دیکھو یہ چاند ہے، چاند کو دکھا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ چاند ہے، اسے چاند کہتے ہیں۔ سورج کو دکھا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے دھوپ ہے، یہ جو دکھائی دے رہی ہے یہ چاندنی ہے، یہ جو ہے یہ انسان ہے۔ بیل کو دکھا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ بیل ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہر نبی اس دنیا میں آ کر یہ نہیں کہتا کہ بیل کو دکھا کے نہیں کہتا کہ اسے بیل کہتے ہیں، ہوا کو دکھا ہوا کے بارے میں نہیں کہتا کہ دیکھو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو چل رہی ہے یہ ہوا ہے، یہ آسمان ہے، آسمان کو دکھا کے نہیں کہتا، چاند کو دکھا کے نہیں کہتا کہ یہ چاند ہے، سورج کو دکھا کے نہیں کہتا کہ یہ سورج ہے، ماں کو دکھا کے نہیں کہتا کہ یہ تمہاری اماں ہے، باپ کو دکھا کے نہیں کہتا کہ تمہارا باپ ہے، چچا کو دکھا کے نہیں کہتا کہ تمہارا چچا ہے، درخت کو دکھا کے نہیں کہتا کہ درخت ہے۔ عالم شہادت کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے نہیں آتا، جو کہتا ہے غیب ہی کی بات کہتا ہے۔ عالم شہادت کی مخلوق کے تعلق، عالم شہادت کی مخلوق کی وہ بات جو غیب سے وابستہ ہو اسے سناتا ہے۔ ہر نبی آتا ہے غیب میں رہنے والے خدا کو سنانے کے لیے۔ دیکھو خدا ہے، اگرچہ کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ غیب ہے، وہ غیب میں ہے، اسے تم خدا مانو۔ اس کے صفات ایسے ہیں، اس کے کمالات یہ ہیں، اس کی شان ایسی ہے۔ جنات غیب میں ہیں، ان کو جنات کے بارے میں سناتا ہے، ملائکہ کے بارے میں سناتا ہے، فرشتوں کے بارے میں سناتا ہے، جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل کے بارے میں سناتا ہے۔ تو عالم غیب کی باتیں سنانے کے لیے ہر پیغمبر آتا ہے۔ ہر پیغمبر غیب کا علم دینے کے لیے آتا ہے دنیا کو، تو دے گا اسی وقت جبکہ خدا سے اس نے لیا ہوگا علم غیب۔ تو ہر پیغمبر اس دنیا میں، اب میری تقریر ختم کر دیتا ہوں، نہیں آپ اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھ لو پہلی بار بھیا، پہلے اپنا چہرہ دکھاؤ، دیکھو، دیکھ لیا؟ پھر مجھے دیکھو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر پیغمبر اس دنیا میں آ کر مبعوث ہونے سے پہلے، ہر پیغمبر اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی غیب داں بن جاتا ہے، عالم غیب بن جاتا ہے۔ عالم غیب، عالم الغیب نہیں کہتا میں، عالم الغیب ایک اصطلاح ہے جو صرف خدا کے لیے۔ عالم غیب، ہر پیغمبر اس دنیا میں آ کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی غیب داں ہوتا ہے، پھر وہ غیب دانی کو بتانے لگتا ہے۔ غیب کے وہ علوم جو اسے خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، وہ علوم وہ لوگوں کو بھی بانٹتا ہے۔ ہر نبی وہی ہوتا ہے جسے علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں، بے شمار غیوبات کا علم ہوتا ہے۔ تو نبی کہتے ہی اسے ہے جسے علم غیب ہوتا ہے۔ صرف علم غیب جسے ہوتا ہے اسی کو نبی نہیں کہتے۔ جو علم غیب اپنی امت میں تقسیم کرتا ہے، جو دوسروں کو بھی علم غیب سے سرفراز کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور ہر مسلمان کو
مسلمان ہونا اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے. علم غیب کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں بن سکتا. تم سید الانبیاء کے تعلق سے پوچھتے ہو کہ ان کو غیب کا علم تھا. مجھے غیب کا علم ہے. سنو اگر غلط ہے میری بات تو پوچھو یا نہیں پوچھو. حیران ہے سب, حیران. کیا حیرانی ہے یہ. حضور دعا کرتے ہیں اللہم زدنی فیک تحیرا. اللہ میری حیرانی کو بڑھا دے تیری ذات میں. تو بندہ کیا کہا تھا مجھے علم غیب ہے. آپ کچھ لوگ اوہو بڑا مقام بتاتے نا ان کا. نہیں, تم سب کو علم غیب ہے, تم سب کو علم غیب ہے. تم سب مسلمان ہو نا, بحمدہ تعالی مسلمان ہو. میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, بے شک آپ سب مسلمان, آپ سب کو علم غیب ہے. ان میں غیب بنیاد ہے مسلمانی کی. لوگوں نے اسے کیا گورکھ دھندا بنا دیا, ہوا بنا دیا. حضور کو علم غیب تھا. علم غیب آپ کو معلوم نہیں کہ جنت کہاں ہے. امریکہ میں ہے جنت, آسٹریلیا میں ہے, سڈنی میں ہے, واشنگٹن میں ہے, خرطوم میں ہے, طرابلس میں ہے. کہاں ہے؟ آسمانے کے اوپر, آسمانہ کے اوپر, آسمانہ کے اوپر. صحیح ہے, وہ میری زبان بھی ہوئی ہے. آسمانوں کے اوپر, چوتھے آسمان, ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ جنت ہے. اس نے جو کہا صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ دو آدمی بولتے سب بولو نا بے شک. اب اس نے جو کہا یہ غیب کے بارے میں کہا کہ عالم شہادت کے بارے میں کہا. جنت غیب میں ہے, جنت غیب میں ہے اور اس کا علم اسے ہے. ساتواں آسمان غیب میں ہے, شہادت میں نہیں ہے. شہادت میں تو ٹریپلیکین ہے, ٹریپلیکین. شہادت میں تو نائٹیکا ہے, شہادت میں تو سائیڈا بیٹ ہے, شہادت میں تو مان قلم ہے, شہادت میں تو 1000 لائٹ ہے. سمجھ جائے گا. تو شہادت میں تو بنگلور ہے, شہادت میں تو جولار پیٹائی ہے, شہادت میں تو ہڑپڑم ہے, شہادت میں تو ڈنڈیولم ہے, شہادت میں تو کنبوپڑم ہے, شہادت میں تو کیا ہے تنجاور ہے, شہادت میں تو رامناڑ ہے, شہادت میں تو ترنلویلی ہے, شہادت میں تو ہروٹ ہے. صحیح ہے بھائی, ہروٹ بھی شہادت میں صحیح ہے. تو یہ سب شہادت ہے. ساتویں آسمان کو کس نے دیکھا؟ وہاں سے فون آیا کیا؟ جہاں سے فون آتا نا وہ شہادت غیب نہیں. ٹی وی میں جو دکھتا ہے نا وہ شہادت غیب نہیں. سمجھے آپ؟ یہ بے شک دم والا ہے. کس نے کہا تھا بے شک؟ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ساتواں آسمان, اس کے اوپر جنت. میرے بھائی مسلمان نے کہہ دیا
کیا بتایا؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر، 7ویں، ہاں، 7 آسمان کے میلے، معلوم بڑی ہو مجھے تو عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرت جی. تو اس مسلمان کو میرے رسول کے صدقے میں علم غیب ملا، وہ علم غیب بول رہا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کر کے آپ کہہ رہے کہ اسے علم غیب ہے. جنت غیب میں ہے، جنت کا علم سے ہے کہ جنت کہاں ہے. جنت اس نے دیکھی نہیں، جنت کا دیدار نہیں کیا، جنت میں گیا نہیں، جنت میں پہنچا نہیں، جنت کی خوشبو سونگھی نہیں، جنت کی بہاریں دیکھی نہیں، جنت کے مزے لوٹے نہیں، لیکن جنت کا علم رکھتا ہے. پہلے علم غیب بعد جنت، پہلے غیب کا علم بعد غیب. تو بندگان خدا، جب اس مسلمان کو علم غیب ہے رسول اللہ کے تعلق سے، حضور کو علم غیب تھا کیا؟ ہم نے کہا پوچھنا، اسے عقل ہے کیا؟ ہر مسلمان کو علم غیب ہے. کیسے ہے؟ حضور کے بتانے سے. قرآن حضور نے دیا، اس قرآن میں غیب ہی تو ہے، اور حدیثیں حضور کی ہیں، حضور کے ارشادات کا نام ہے حدیث ہے. ہاں، بخاری میں علم غیب ہے، مسلم میں علم غیب ہے، ترمذی میں علم غیب ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، بیہقی میں، طبرانی میں، مستدرک میں، ارے کتنی کتابیں حدیث کی. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں. حضرت مریم کو آپ نے دیکھا؟ پھر کیسا کہہ رہے ہیں؟ حضرت مریم شہادت میں ہیں اب یا غیب میں؟ تم بولو جی. آپ نے دیکھا؟ کہاں ہے مریم علیہ السلام؟ اس دنیا میں کہیں ہے؟ اس کانٹیننٹ، 7 کانٹیننٹس کہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ عالم برزخ میں. پورے کا پورا عالم برزخ عالم غیب ہی تو ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کس کے والدہ ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم. حضرت مریم علیہ السلام کس کی دختر ہیں؟ یہ علم غیب آپ کو نہیں ہے. یہ علم غیب آپ کو. تو بندہ خدا عرض کر رہا تھا، نبی جو آتا ہے وہ غیب کا علم ہی دیتا ہے. جنت ہے تم مانو، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں ایسی بہاریں ہیں، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، تم مانو. تو غیب کا علم دے کے تم سے مطالبہ کرتا ہے اس علم پر یقین کرنے. پہلے تم علم غیب حاصل کرتے ہو نبی سے، پھر اس علم کو یقین کی منزل تک پہنچاتے ہو. کہتے ہو کہ یہ علم جو نبی سے ملا ہے یہ یقینی علم ہے، واقعی علم ہے، قطعیت رکھتا ہے، یقین تیقن کے درجے پر پہنچاتے ہو. اس علم کو ایمان کی منزل تک پہنچاتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو تو تم مسلمان بن جاتے ہو. تو ہر مسلمان علم غیب کی وجہ سے ہی مسلمان بنتا ہے. ہر مسلمان کے لیے علم غیب ہونا ضروری ہے. ہم پوچھتے رسول اللہ کو علم غیب تھا کیا؟ تو